ادھر دو، ہر وقت ایک ہی کام ہے، یہ نہیں ہوتا کہ بیٹھ کر پڑھ لوں، جب دیکھو ناول ڈرامے۔ اذلان نے اس کے موبائل کو آگے ہوتے پکڑا۔ زی پلیز میرا موبائل واپس دیں، مجھے ناول پڑھنا ہے، اتنا اچھا سین چل رہا تھا، میں چلاؤں؟ سین 2 منٹ سے پہلے مجھے بکس لے کر آتی نظر آؤ۔ نین آپ بھی اپنا بیگ لے کر آئیں۔ اذلان نے بیڈ پر بیٹھتے دونوں کو گھورا۔ حورین تو اپنے باپ کا غصہ والا موڈ آن ہوتا دیکھتی جلدی سے بیگ لینے کو بھاگی، لیکن پری صدا کی ڈیٹ منہ پھیلائے تھوڑی پر دونوں ہاتھ ٹکائے اذلان کو گھور رہی تھی۔ ہو گیا ہو تو ایکس رے، اب آپ بھی لے آئیں۔ اذلان اسے ڈیٹھوں کی طرح بیٹھا دیکھتے غصے سے بولا، زی مجھے شٹ اپ وش، بکس لے کر آؤ۔ وہ چلایا تو پری سیکنڈ سے پہلے بغیر جوتا پہنے الماری سے بیگ نکالنے لگی۔ کیا ہوا، اتنی اداس کیوں ہے میری چندا؟ نہیں بھائی، میں کیوں اداس ہونے لگی؟ وہ فوراً اسے چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولی، کل سے دیکھ رہا ہوں اداس اداس سی ہو، جب سے ارسل چھوڑ کر گیا ہے، کیا بات ہے، دل نہیں لگ رہا؟ ایان نے اسے چھیڑا۔ نہیں بھائی، ایگزام کی ٹینشن ہے، بس اسی وجہ سے۔ اس نے جلدی سے بہانہ بنایا۔ تو میری چندا کیوں ٹینشن لے رہی ہو؟ پتہ بھی ہے ہمیشہ اچھا ہی رزلٹ آیا ہے۔ جی بھائی، بٹ شادی کے بعد کچھ پڑھا نہیں ہے نا، بس تو اب ایک دم سے ایگزام۔ تو وہ بولتی بولتی نظریں جھکاتی رکی۔ اچھا پریشان نہ ہو، سب اچھا ہو جائے گا، آخر ایس پی ایان کی بہن ہو۔ بولتے ایان نے اسے سینے سے لگایا تو وہ نم آنکھوں سے اس کے گلے لگی تھی۔ وہ چلتے دونوں اپنے اپنے رومز میں آئے تھے۔ کیسے میں اپنے بھائی کو پریشان کر سکتی ہوں؟ کتنا خوش ہیں بھائی اسے اپنی زندگی میں خوش دیکھ کر۔ میں کبھی بھی بھائی کو اپنی وجہ سے پریشان نہیں کروں گی۔ بولتے چیئر کھینچتے ٹیبل کے سامنے بیٹھی پڑھنے کی کوشش کرنے لگی، جو کہ اسے ناممکن لگ رہا تھا۔ میں کیسے رہوں گی ارسل اس نے ہچکی لیتے کتاب کے ورقوں کو اپنی مٹھیوں میں لیتے اندر کے درد کو دبانے کی کوشش کی تھی۔ کاش آپ اقرار نہ کرتے تو میں اتنا نہ ٹوٹتی۔ آپ کے اقرار نے تو توڑ دیا ارسل شاہ، وہ ہچکی لیتے بول رہی تھی جب اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ گڑیا آ جاؤ، آئس کریم کھانے چلتے ہیں، ایان نے اسے باہر ہی سے پکارا تھا۔ بھائی مجھے نہیں کھانی، پڑھ رہی ہوں، آپ جائیں۔ وہ آنسو صاف کرتی اپنے لہجے کو درست کرتی بولی، بھائی کو کچھ خبر نہ ہو جائے۔ لیکن وہ ایس پی ایان تھا، وہ تو مجرموں کے چہرے سے ہی اندر کے بھید جان لیتا تھا، پھر کیسے وہ اپنی بہن کے ٹوٹے لہجے کو محسوس نہ کرتا؟ روش دروازہ کھولو، اس نے دروازے پر دستک دی۔ بھائی پڑھ رہی ہوں، بولا تو ہے، وہ جان بوجھ کر اونچی آواز میں چلائی۔ لیکن پھر بھی ڈور اوپن کرو، وہ چلایا تھا۔ مہروش نے سانس کو ہوا میں خارج کیا تھا اور دل میں کوئی نہ کوئی بہانہ سوچتے ڈور کھولا تھا۔ کیا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ وہ روم میں آتا اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا، کچھ بھی نہیں بھائی، بس شش۔ مہروش ادھر دیکھو، ارسل نے کچھ کہا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ ایان نے اسے کندھوں سے تھاما۔ بھائی ماما بابا کی یاد آ رہی تھی، بس اور کچھ بھی نہیں۔ بغیر اس کی طرف دیکھے جواب دیا، لیکن وہ تو اس کے چہرے کو جانچ رہا تھا۔ میری گڑیا، ہر کسی کا وقت مقرر ہوتا ہے اور یہ اٹل حقیقت ہے، اور میری چندا کسی کی بھی موت کا ذمہ دار کوئی انسان نہیں ہوتا۔ اگر ایسے ماما بابا کو یاد کر کے رو گی تو ان کو اچھا نہیں لگے گا، اس لیے نماز پڑھ کر ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگا کرو۔ ایان نے اس کے آنسو صاف کرتے کہا۔ جی بھائی، تھینک یو۔ وہ مسکراتی ایان کے کندھے سے لگی تو ایان نے اس کے سر پر تھپکی دی۔ اچانک درد کو برداشت کرتی بولی، حورین نے اپنی ماما کو ترستی نگاہوں سے دیکھا تھا، اب تو پکا ماما کی واٹ لگے گی۔ حورین نے دل میں سوچا، وش سیدھی ہو کر بیٹھو، یہ کیا طریقہ ہے، سیریس ہو جاؤ۔ اذلان نے غصے سے کہتے سیدھا کرتے اسے بٹھایا تھا اور اسے دوبارہ سمجھانے لگا، اب یہ کر کے دکھاؤ۔ اذلان نے سمجھاتے اسے لا آف سپلائی لکھنے کو دیا اور حورین کا کام چیک کرنے لگا۔ گڈ میرا بچہ، اب آپ جاؤ۔ اذلان نے اس کا کام چیک کرتے بکس بیگ میں ڈالی تو وہ دونوں کے گال پر کس کرتی روم سے نکلی۔ زی رونی صورت بناتے پری نے اسے پکارا۔ کیا ہے؟ زی نہیں ہو رہا، وہ روحان سی ہوئی بولی۔ دھیان کہاں ہے، 3 بار سمجھا چکا ہوں۔ اس نے رجسٹر سامنے کر کے دیکھا، جہاں کوسچن کے علاوہ کچھ نہیں لکھا تھا۔ پری وش
دھیان کہاں ہے؟ اس نے غصے کو ضبط کیا۔ زی میرے ناول کا آخری سین تھا، پلیز پڑھ لوں؟ اس کے بعد کر لوں گی۔ اس نے اذلان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ شٹ اپ، واٹ اے نان سینس ورش، میں 3 بار یہ سوال سمجھا چکا ہوں اور ایک بھی لفظ اس دماغ میں نہیں گھسا، بجائے اس کے پڑھنے پر دھیان دو۔ ناولز کی ٹینشن لگی ہے، آج کے بعد میں تمہیں ناول پڑھتا نہ دیکھوں، اور سیدھی ہو کر بیٹھو۔ آخری بار سمجھا رہا ہوں، اس کے بعد لکھواؤں گا۔ نہ آیا تو خود کو سزا کے لیے تیار کرنا۔ اذلان کی بس ہوئی تھی۔ پری نے پورے دھیان سے سارا لیکچر سمجھا تھا جو وہ فریحہ سے باتوں کے چکروں میں چھوڑ چکی تھی۔ فریش ہونے جا رہا ہوں، واپس آ کر سنوں گا۔ وہ بیڈ سے اٹھا تھا کہ پری نے بیڈ کی بیک سے ٹیک لگاتے پیٹ میں ہوتی درد کو برداشت کرتے آنکھیں موندی تھیں۔ وش اسٹینڈ اپ، اذلان کا دل کر رہا تھا اس کے 2 رکھ دے۔ پری جلدی سے اس کے سخت لہجے پر کھڑی ہوئی۔ آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ کیا اب وہ اس کے درد کو بھی نہیں سمجھ سکتا؟ لیکن نو کمپرومائز ان اسٹڈی کا سوچتے اذلان بغیر کوئی رد عمل ظاہر کیے اپنا ٹریک ڈریس نکالتا واش روم میں گیا۔ یاد ہو گیا؟ وہ 10 منٹ بعد واپس آتا، کتاب لیتا بولا۔ پری نے اپنی نم آنکھوں پر پلکوں کی جھالر گرائی تھی۔ گڈ، سناؤ۔ چلو شاباش۔ اذلان نے اس سے ڈیفینیشن سنی تھی جو اس نے فنگر ٹپس پر سنائی تھی۔ شاباش میرا بچہ، اگر پہلے ایسے سنا لیتی تو اتنی سختی تو نہ کرتا۔ اذلان نے اس کی کمر میں بازو ڈالتے اٹھایا تھا۔ چھوڑے مجھے، وہ دھیمے لہجے میں بغیر پلکوں کو اوپر اٹھائے نم آواز میں بولی۔ اس سے درد برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ کیوں چھوڑنے کے لیے شادی کی تھی؟ اذلان نے ویسے ہی اسے بیڈ پر کھڑا کیا تھا۔ نہیں، آپ نے تو اپنی ٹیوشن دینے کے لیے کی تھی۔ وہ اپنے آنسو کو صاف کرتی اس سے دور ہوتی بیڈ پر لیٹی بلینکٹ کو اپنے اوپر اوڑھ گئی۔ ہنی، میں پہلے بتا رہا ہوں، پڑھائی کے معاملے میں کوئی نرمی نہیں برتوں گا، پھر یہ رونا کیوں؟ اذلان نے لیٹتے اس کے اوپر سے بلینکٹ ہٹاتے اس کے بالوں پر لب رکھتے اپنے حصار میں لینا چاہا۔ ہو گیا نا آپ کا کام، پڑھ لیا، اب سونے دیں مجھے۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنی کمر سے ہٹاتی بولی۔ لیکن مجھے تو ابھی اپنی بیوی سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، اتنی جلدی سو جاؤ گی؟ اذلان نے اس کا رخ اپنی طرف کرنا چاہا۔ ہٹائیں اپنے ہاتھ، سونا ہے مجھے، صبح یونی بھی جانا ہے۔ وہ اس کی ہاتھوں کی سرسراہٹ سے تنگ آتی بولی تھی۔ اوکے ٹھیک ہے، چھو نہیں سکتا لیکن دیکھ تو سکتا ہوں، تم سو جاؤ۔ میں ایسے ہی رات گزار لوں گا، گمبھیر لہجے میں بولتے اس نے آہستہ سے اس کے اوپر سے بلینکٹ ہٹانی چاہی۔ اس کے ایسا کرنے پر اس کے رونے میں روانی آئی تھی۔ وہ جو ٹانگوں کو ایک دوسرے سے جوڑے درد کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کی حرکت پر سیدھی ہوئی، وہ بازوؤں میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ پری اس سے پہلے کہ اسے میڈیسن دینے کا کہتی، وہ جو آج کھانا بھول گئی تھی اور فریحہ کے ساتھ مل کر اس نے ہر طرح کی اوٹ پٹانگ چیزیں کھائی تھیں، وہ یہ تو بھول ہی گئی تھی کہ ڈاکٹر نے اسے ایسا کچھ کھانے سے منع کیا تھا، اور پھر اذلان کے ساتھ بھی اس نے شورما کھایا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کس بات کا رونا ہے؟ کب سے منانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر نہیں پڑھنا تو مت پڑھو، میرے سر پر احسان نہیں کر رہی۔ کیا مجھے شوق ہے کہ میری بیوی شادی کے بعد کالجوں کے دھکے کھائے؟ تمہاری بھلائی کے لیے ہی کر رہا ہوں۔ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، لیکن تمہارا بچپنا ہی ختم نہیں ہو رہا، ہر وقت شرارتوں کو ہی پڑی رہتی ہے۔ الٹے کاموں میں دماغ چلا لو، بچی نہیں ہو، ایک عدل شوہر ہے، شادی شدہ ہو، لیکن ایک کام بھی جو بڑوں والا کیا ہو، ساری عادتیں بچوں والی ہیں۔ وہ اس کے رونے سے تنگ آتا، غصے سے اس کا بازو چھوڑتا، بیڈ سے اترتا، بالکونی میں غائب ہوا تھا۔ وہ ٹہلتا اپنے غصے کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو کسی بھی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ دل عجیب سا بے چین ہو رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسلتا پورے 15 منٹ بعد اذلان نے دوبارہ کمرے میں قدم رکھا تھا۔ ہنی، کیا ہوا ہے میری جان؟ وہ اسے درد سے کراہتا ہوا دیکھتے بھاگتا اس کے پاس بیٹھا، ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو لیتے اذلان نے اپنے ہاتھوں سے مسلا تھا۔ اس کا چہرہ درد کی شدت سے سرخ ہو چکا تھا، وہ ہچکیوں میں روتی کانپ رہی تھی۔ اذلان کو اس کی حالت دیکھتے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ کیا کرے۔ وش، کیا ہوا ہے؟ پلیز بتاؤ۔ اذلان نے اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھا، جو درد کی وجہ سے شدت سے تپ رہا تھا۔ زی، میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہی ہے، میں نے میڈیسن نہیں کھائی۔ زی پلیز مجھے میڈیسن دے دیں۔ اس نے ہمت کرتے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہا۔ ہنی،
کچھ نہیں ہوا، ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ نو میڈیسن۔ اس سے پہلے کہ اذلان اسے باہوں میں اٹھاتا وہ مشکل سے بولی۔ اوکے میں دیتا ہوں۔ اذلان نے جلدی سے سائڈ ٹیبل سے میڈیسن نکالتے اس کو اپنی بازو کے سہارے بٹھایا اور ٹیبلٹ اس کے منہ میں رکھتے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ جی مجھے سردی لگ رہی ہے، وہ کانپتے ہونٹوں سے بولتی کمبل کو کھینچ کر اپنے اوپر کرنے لگی۔ نہیں ہنی میں کرتا ہوں۔ اس کے ہاتھ سے کمبل لیتے اس نے لٹاتے اس پر کمبل دیا اور کبرڈ سے ایک اور کمبل نکال کر اس کے اوپر دیتا اس کے ساتھ لیٹا تھا۔ ابھی بھی سردی لگ رہی ہے، اذلان نے اسے اپنے حصار میں لیتے سینے سے لگایا تھا۔ کم پری نے اتنا بولتے اپنے ہاتھوں کو اس کے چہرے پر مسلتے اس کے اپنے ہاتھوں کو گرم کرنا چاہا۔ اذلان کے حصار میں آتی وہ ٹیبلٹ کے اثر سے کافی حد تک پرسکون ہو گئی تھی۔ اذلان کی انگلیوں کی سرسراہٹ وہ اس کے سینے پر ہی سر رکھے سو چکی تھی۔ تو ہے تم پر اذلان شاہ، تم اپنی ہنی کے درد کو محسوس نہ کر سکے۔ یہ ہے تمہارا پیار، تمہاری وجہ سے وہ کتنا ہرٹ ہوئی ہوگی۔ دفع ہو جاؤ۔ اذلان نے سامنے بیٹھے اپنے ضمیر کو دیکھتے غصے سے گھورتے سر تکیے پر رکھتا آنکھیں بند کر گیا۔ ہنی مان لیا کرو کسی کی بات، کل کو چلی جانا، آج نہیں۔ رات کو تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی لیکن اب ٹھیک ہے، ٹیبلٹ لے لوں گی، ڈونٹ وری۔ ہنی میں اذلان پلیز مجھے یونی جانا ہے تو جانا ہے، ہاتھ چھوڑے میرا، مجھے ریڈی ہونا ہے، پری سنجیدہ انداز میں بولتی اسے حیران کر رہی تھی۔ پہلے تو اذلان کو منتیں کرنی پڑتی تھیں اور آج اتنی طبیعت خراب ہونے کے باوجود وہ یونی جانے کے لیے تیار تھی۔ اور پہلے تو ہمیشہ اس کے لہجے میں شوق پن، چہرے پر مسکراہٹ، بچوں کی طرح ضد کرنا ہوتا تھا۔ آج نہ تو وہ مسکرا رہی تھی اور بات بھی اتنے سنجیدہ انداز میں کر رہی تھی۔ ہنی کچھ ہوا ہے؟ بتاؤ مجھے، ایسے کیوں کر رہی ہو؟ اذلان نے اس کے ہاتھ سے کوم لیتے بالوں کو کنگھی کرنے لگا۔ نہیں میں تو نارمل ہوں، کیوں کچھ ہوا ہے؟ پری نے بغیر اس کی طرف دیکھے بالوں کا جوڑا کیا اور سٹولر سے حجاب کرنے لگی۔ چلو یونی چھوڑ آؤں اور واپسی پر میسج کر دینا، لے آؤں گا۔ اذلان اس کے رویے کو بدلنے پر پریشان ہوتا ماتھے کو مسلتا ہوا بولا۔ اذلان اب میں بچی نہیں ہوں، آپ اپنے آفس کا کام کیجیے گا، میں ڈرائیور کے ساتھ آ جاؤں گی۔ بیگ کو کندھے پر لٹکاتے وہ بغیر اس کی سنے باہر نکلی تھی۔ اف وش یہ سب کیا ہے؟ پتہ نہیں کیوں تم میرے ضبط کا امتحان لیتی ہو۔ کیز اٹھاتے کوٹ پہنتا اس کے پیچھے آتا بڑبڑایا۔ ایان نے چائے کا سپ لیتے مشکل سے چائے کا گھونٹ اپنے اندر انڈیلا تھا۔ جی بھائی، وہ بھی بریڈ اور ٹوسٹ رکھتی ملازمہ کو باقی چیزیں لانے کا کہتی بیٹھی تھی۔ یہ چائے آپ نے بنائی ہے؟ ایان نے چائے کا کپ اس کے آگے کیا تھا۔ جی بھائی میں نے ہی بنائی ہے، کیوں کیا ہوا؟ ایک گھونٹ تو پینا۔ ایان نے کپ اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ یک۔ او گاڈ بھائی یہ کیا ہے، اتنا نمک مہروش، بولتی کچن میں بھاگتی سنک کے اوپر جھکی۔ چندا کیوں یار، آپ کا دھیان کہاں ہے؟ پچھلے 2 روز سے دیکھ رہا ہوں، کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ ایان اپنی جان سے پیاری بہن کو ایسے دیکھ کر دل میں پریشان ہو رہا تھا۔ نہیں بھائی آپ کو بتایا ہے نا ایگزام۔ بس کرو روش، اب اپنے بھائی سے جھوٹ بولو گی جس نے تمہیں اپنے ہاتھوں میں کھلایا، تمہیں اپنے سے زیادہ جانتا ہوں۔ ایان نے اس کے پھر سے جھوٹ بولنے پر ٹوکا۔ بھائی نہیں ایسی کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ مہروش نے نظریں چرائیں۔ اوکے نہیں بتانا لیکن جب دل کرے ضرور شیئر کرنا، ایسے دل میں باتیں رکھنے سے کوئی بھی مسئلہ سولو نہیں ہوتا۔ ایان اس کو ناشتہ کرنے کا اشارہ کرتا بولا تو وہ نظریں چراتی جلدی سے ناشتہ کرنے لگی۔ خالہ جانی مجھے کوکنگ سیکھنی ہے، وہ کچن میں داخل ہوتی اپنی ماما اور خالہ کو دیکھتی بولی ہے۔ ارے یہ میری ہی بیٹی ہے سویرا، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ نویرا نے اپنی بیٹی کو دیکھتے مسکراتے ہوئے سویرا سے کہا۔ خالہ جانی آپ مجھے بتائیں کہاں سے سٹارٹ کروں، مجھے کوکنگ سیکھنی ہے، وہ روحان سی ہوتی بولی۔ اچھا میری جان ابھی یونی سے آئی ہو، ریسٹ کرو، شام کو سکھا دوں گی، کیا جلدی ہے؟ نہیں خالہ جانی بتائیں مجھے کیا بنا رہی ہیں؟ وہ ضد کرتی سویرا کے ہاتھ سے چمچ لے گئی۔ سویرا میری بیٹی کو لگتا ہے عقل آ گئی ہے، نویرا ملازمہ سے کچن صاف کرواتی بولی۔ ماما پلیز آئی ایم سیریس۔ اور خالہ بتائیں یہ پیاز کو کیا کرنا ہے؟ پیاز میں چمچہ ہلاتی بولی۔ چندا چائنیز بنا رہی ہوں، پیاز کو بالکل تھوڑا سا لینا ہے اور ہلکا سا ہی براؤن کرنا ہے اور اس طرح اس میں چلی سوس، کالی مرچ، سویا سوس، گارلک سوس ایڈ کرنا ہے۔
سویرا اس کو سارا طریقہ بتا رہی تھی، وہ دھیان سے سنتی ویسا ہی کر رہی تھی۔ خالہ جانی یہ تو بہت ایزی ہے، وہ خوش ہوتی بولی۔ جی میری جان، کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا۔ اور بتاؤ مجھے یہ اچانک کیسے شوق چڑھ گیا کوکنگ کا میری شہزادی کو؟ سویرا نے اس کا ہاتھ پکڑتے کچن میں لگے ڈائننگ ٹیبل کے سامنے چیئر پر بٹھاتے کہا۔ خالہ جانی ویسے ہی نہیں، ویسے نہیں، کوئی تو بات ہے، اذلان نے کچھ کہا ہے؟ نہیں خالہ جانی، ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے نظریں جھکائی تھیں۔ یہ جب تم ایسے نظریں جھکاتی ہو نا، صاف پتہ چل جاتا ہے جھوٹ بول رہی ہو، لیکن میں تمہیں فورس نہیں کروں گی، اچھی بیویاں شوہروں کی بات کسی سے شیئر نہیں کرتیں۔ اور مجھے یقین ہے میری بیٹی ایک اچھی بیوی اور بہو بھی ہے۔ سویرا اسے دم کھولنے کا کہتی عیسیٰ کو آتے دیکھتے پانی لیتے روم میں آ گئی۔ وہ پیچھے اذلان کی باتوں کو یاد کرتی تڑپتی تھی۔ کیسے رات کو وہ اسے اتنا سنا گیا تھا، رات کو تو وہ درد کی شدت سے کچھ بول ہی نہیں پائی تھی، لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا کہ خود کو بدل لے گی، کوئی بھی الٹا کام نہیں کرے گی، کوئی شرارت نہیں، کوئی ہنسی مذاق نہیں کرے گی، اور اب دل لگا کر پڑھے گی۔ کیوں ہر کوئی اسے باتیں سناتا ہے، اب کسی کو بھی باتیں سنانے کا موقع نہیں دے گی۔ اگر کوئی کہے گا بھی نا تم پہلے ہی اچھی لگتی تھی، تب بھی نہیں بدلوں گی۔ وہ ٹائم دیکھتی دم کھولنے لگی۔ ابھی اس نے ڈھکن ہٹایا ہی تھا کہ باپ اس کے ہاتھ پر پڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی یہ سوچتی لب دبا گئی، اب وہ شادی شدہ ہے اور بچی نہیں ہے۔ آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتی درد کو برداشت کر گئی۔ چائنیز چاولوں پر ڈھکن دیتی یوٹیوب سے چکن منچورین کی ریسپی دیکھتی بنانے لگی۔ وہ ساری چیزیں ویسے ہی ایڈ کر رہی تھی، ایک ایک چیز ایڈ کرتی۔ وہ چکن کو ساری چیزوں میں اچھی طرح سے مکس کر چکی تھی۔ ویڈیو کے مطابق اب لو فلیم پر اسے فرائی کرنے لگی۔ باؤل میں ڈالتے اس نے پلیٹ میں ڈالتے ذائقہ چیک کیا، جو ٹیسٹ کرتے ہی اسے مزے کا لگا تھا۔ وہ خود سے پہلی بار کوئی چیز خود بنانے پر خوش ہوئی تھی، لیکن نہ تو وہ کسی کو بتانا چاہتی تھی اور نہ ہی بچوں کی طرح خوش ہوتی ناچنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ شادی شدہ تھی۔ ہر لمحے ہر پل وہ اپنے آپ کو یہی باور کروا رہی تھی۔ اور یہاں ہماری قسط کا اختتام ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔